لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل شانه في موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل شانه في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه اللهم رب زدني علما. بے شک تمام تعریف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے. ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں, ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں, ہم اس سے توبہ کرتے ہیں, ہم اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اللہ رب العالمین کی ایسی حمد بیان کرتے ہیں جو مکمل مسلسل موسلادھار ہو, اور اس کی ایک بعد دیگر نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں, ایسا شکر جس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے. اور بے پناہ درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین جمعہ, میرے دینی ملی اسلامی بھائیوں, آج کے خطاب کا عنوان ہے غم اور پریشانیوں کا علاج کتاب و سنت کی روشنی. صرف آج کے خطاب کے لیے ہی نہیں بلکہ ساری زندگی کے لیے ایک اصول کو ہمیشہ ذہن نشین رکھیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اس اصول کو آپ ہمیشہ ذہن نشین رکھیں. صرف آج کے خطاب کے لیے نہیں, یہ حقیقت ہے اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا میں امیر و غریب, نیک و بد, مرد و زن کو قانونی قدرت کے تحت غموں و پریشانیوں کا سامنا کسی نہ کسی شکل میں کرنا ضرور پڑتا ہے. بعض اوقات تو نوبت یہاں تک آ پہنچتی ہے کہ انسان کو سجائی نہیں دیتا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے, یعنی اس کی ساری صلاحیتیں جواب دے جاتی ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسائل
پریشانی، دکھ، تکلیف، غم، اس سے فرار کسی انسان کے لیے بھی ممکن نہیں۔ اگر ہم قرآن مجید میں مذکور حالات اور واقعات کا مطالعہ کریں اور کسی مستند تاریخی کتاب کا مطالعہ کریں، اس کی برقگردانی کریں، تو یہ بات سمجھنے میں قطعاً کوئی دشواری محسوس نہیں ہوگی کہ اس کائنات کی عظیم الشان شخصیات یعنی انبیاء علیہ السلام کو بھی غموں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی زندگی میں غموں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ تا حیات ساری زندگی اس غم میں مبتلا رہے کہ کیسے میری امت جنت میں جانے والی بنی۔ اس بات کا نقشہ رب العالمین نے سورۃ الکہف کی آیت کریمہ میں کھینچا ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ بس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہیں لائے تو کیا آپ ان کے غم میں ان کے پیچھے اپنی جان ہلاک کر دیں گے؟ اور صحیح بخاری کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر، لیکن میں نے اپنی دعا کو قیامت تک کے لیے مؤخر کر دیا تاکہ میں اپنی امت کی بخشش کرا سکوں۔ البتہ ہر عام و خاص کو غموں اور پریشانیوں سے واسطہ پالا ضرور پڑتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو غم کو صبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے ہیں اور کتاب و سنت کی روشنی میں دین کی رہنمائی میں اسے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ دیگر مسائل کی طرح اس مسئلے میں بھی ہم کتاب و سنت کی رہنمائی سے محروم ہیں۔ ہمیں کتاب و سنت کی رہنمائی میسر نہیں، اسی لیے بعض لوگ غم کو بے صبری اور رونے پیٹنے سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہیں بعض لوگ غم کو عجیب و غریب رسم و رواج اور حرکات کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض لوگ تو اتنے رنجیدہ ہو جاتے ہیں، اتنے غمزدہ ہو جاتے ہیں کہ حرام فیض کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں اور اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں، سوسائڈ تک کر لیتے ہیں۔ محترم حاضرین، دنیا میں ایسی کوئی روحانی اور جسمانی بیماری موجود نہیں جس کا علاج ممکن نہ۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں صراحت وضاحت کے ساتھ امت مسلمہ کے غموں اور پریشانیوں کا علاج انتہائی احسن طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان سنہری تعلیمات کے ادراک کی صلاحیت پیدا کریں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان سنہری تعلیمات پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ محترم حاضرین، یہ حقیقت ہے، اس بات کو ذہن نشین رکھ لیں، کوئی خوش فہمی میں مبتلا نہ رہے کہ یہ دنیا کی زندگی غموں پریشانیوں کا گھر ہے۔ دکھ، درد، غم، پریشانی انسانی حیات کے لیے کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ البلد میں فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے قسم کھانے کے بعد یہ بات بیان فرمائی ہے، معلوم ہوا کہ انسان کی زندگی غموں، پریشانیوں، شدائد پر معمور ہے۔ اب یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جن کی زندگی میں کوئی غم نہیں، جو خوش و خرم رہ کے زندگی گزار رہے ہیں، دکھ، درد، تکلیف ان کے پاس پھٹکنے کو تیار نہیں ہے، وہ جو چاہتے ہیں حاصل کر لیتے ہیں، ان کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے۔ تو اس اشکال کا جواب یوں عرض کیا جا سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کا یہ دعویٰ حقیقت سے دور ہے، حقیقت سے کوسوں دور ہے۔ جو لوگ نعمتوں بھری زندگی گزار رہے ہیں وہ بھی اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں غموں اور پریشانیوں میں مبتلا۔ اگر آپ باریک بینی سے ان کی زندگی کا جائزہ لیں گے تو میری بات سے مکمل اتفاق کریں گے کہ ایسے لوگوں کی زندگی غریبوں سے زیادہ حیران اور عام آدمی سے زیادہ پریشان۔
امام محی الدین خطیب فرماتے ہیں وہ لوگ جنہیں دنیا میں سہولتیں میسر ہیں اور وہ نعمتوں سے استفادہ کرتے ہیں انہیں بھی زندگی میں کہیں نہ کہیں فقر و فاقہ کشی جیسی صورتحال سے دوچار ہونا پڑتا ہے. آپ سوچ رہے ہیں کیسے ساری سہولتیں نعمتیں اس کے بعد فقر و فاقہ کشی کی صورتحال کیسے آ گئی کہ جب ان کا نفس ان کے پاس موجود نعمتوں سے زیادہ کا مطالبہ کرتا ہے اور وہ اس کے حصول میں ناکام ہو جاتا ہے اس کو پورا نہیں کر پاتے تو کیا ہوتا ہے وہ بھی اس صورتحال میں گزرتے ہیں جو ایک عام آدمی غریب آدمی گزرتا ہے. محترم حاضرین اگر آپ اب بھی میری بات سے اختلاف کرتے ہیں تو آپ اس ملک کے پرائم منسٹر سے لے کر بڑے بڑے تجارت کرنے والے صنعت کاروں زمینداروں سے انٹرویو لے کر دیکھ لیجیے آپ کو ان کی زندگی میں بھی کہیں نہ کہیں غم اور پریشانی ضرور ملے گی. ایک عام آدمی جو بڑی بڑی فیکٹریوں کمپنیوں دکانوں کے جگمگاتے سائن بورڈ پر حسرت بھری نگاہ ڈال کے گزر جاتا ہے اسے اس کے پیچھے کے اندھوروں کا علم نہیں. وہ نہیں جانتا کہ اس کا مالک ان مصائب سے گزر کر کیسے کیسے پاپڑ بیچ کر دن گزار رہا ہے دن کاٹ رہا ہے. وہ عام آدمی نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیسے کیسے دکھ اور تکلیفوں کو لے کر رات میں بستر پر گر پڑتا ہے. وہ عام آدمی نہیں جانتا کہ اس کا مالک رات کو چین کی نیند بھی نہیں سو پاتا. اب رہے وہ لوگ جن کو اپنی زندگی میں اطمینان میسر ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی روزی حلال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی شرعی اصولوں کے مطابق گزار رہے ہیں. محترم حاضرین بات لمبی نہ ہو اس لیے اس لو اسٹوری کو میں یہی ختم کرتا ہوں. اس محبت کے پیغام کو میں یہی ختم کرتا ہوں ورنہ یہ کہانی بہت لمبی جا سکتی ہے. حاضرین دکھ درد تکلیف غم پریشانی سے خالی زندگی صرف جنت میں ملی. یہ امتیازی بس صرف آخرت کی زندگی کو حاصل ہے. وہ لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین آخرت میں غموں اور پریشانیوں سے خالی زندگی عطا فرمائے اور جنت کے دربان کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین کہ تم پر سلامتی ہو تم خوش رہو تم اس میں ہمیشہ رہو. وہ لوگ بڑے ہی خوش قسمت ہوں گے جن کو جنت کے دربان کہیں گے لا یمسهم فیها نصب وما هم منها بمخرجین اور نہ انہیں وہاں کوئی تکلیف چھوئے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں. وہ لوگ بڑے ہی خوش قسمت ہوں گے جنہیں جنت کے دربان کہیں گے لا یسمعون فیها لغوا ولا تاثما الا قلیلا سلاما سلاما کہ نہ تم وہاں کوئی لغو بات سنو گے وہاں صرف سلام ہوگا سلام ہوگا سلام ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان قسمت لوگوں میں شامل ہوگا. محترم حاضرین دنیا کی زندگی کا عالم تو یہ ہے کہ انسان غموں اور پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے. ماضی کے تعلق سے غم زدہ بیتے ہوئے ایام کے تعلق سے غم زدہ مستقبل کے تعلق سے فکر مند اور حالات حاضرہ کے تعلق سے حیران اور پریشان. اور کبھی زندگی میں ایسے حالات سے دوچار ہو جائے جس کا تلخ تجربہ اسے ماضی میں ہو چکا ہے تو اس کے غم میں اور اضافہ ہو اس کا غم اور بڑھ جاتا ہے. اس لیے حاضرین غموں اور پریشانیوں کا نزول دلوں پر ہوتا رہتا ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دلوں کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ دل جس پر اللہ رب العالمین کی رحمتوں نعمتوں برکتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے وہ پر مسرت خیر اور بھلائی کے کام میں مصروف نیکیوں کی طرف مائل اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غمگین نہیں. دوسرے وہ دل جو شیطان کی آماجگاہ ہوتے ہیں وہ دکھ درد تکلیف غم اور پریشانیوں کا گھر ہوتے ہیں. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں
کہ وہ لوگ جن کے دل میں پہلی قسم کا دل دھڑک رہا ہے وہ بڑی بڑی تکلیف اور پریشانیوں کو بھی خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں، اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، بظاہر مطمئن نظر آتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی تکلیفیں انہیں پریشان نہیں کرتی۔ میں کہنا چاہتا ہوں وہ لوگ جن کے دلوں میں دوسری قسم کا دل دھڑکتا ہے وہ معمولی سی تکلیف پہ بھی واویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں اور چھوٹی سی مصیبت پہ ایسے بھی ایکٹ کرتے ہیں جیسے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں۔ محترم حاضرین، غموں کا علاج ذکر کرنے سے پہلے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ غموں کی اقسام بیان کر دی جائے تاکہ معلوم تو پڑے کہ غم اور پریشانی کیسے کس کو دکھ درد غم پریشانی سمجھ کر خام و خواہ جس کو ہم نے اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے، کیا واقعی وہ غم اور پریشانی ہے بھی کہ نہیں؟ تو ابھی جن غموں کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں وہ غم انتہائی شاندار اور بہترین ہے۔ میری اس بات سے آپ لوگوں کو تعجب ہو سکتا ہے کہ غم شاندار بہترین بھی ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، ہو سکتے ہیں۔ ہم جو دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن والتکبر وغلبۃ الرجال، یا اللہ مجھے محفوظ رکھ غم سے، پریشانی سے، بزدلی سے، کاہلی سے، عاجزی سے، قرض کے بوجھ سے اور دشمنوں کے غلبے سے۔ یہ وہ غم نہیں ہے کہ جنہیں ہم رفع کرنا چاہتے ہیں، دفع کرنا چاہتے ہیں، جن کو جھیلنا ہی نہیں چاہتے۔ ابھی جو غم بیان ہونے والے ہیں یہ وہ غم ہے جو انتہائی شاندار اور بہترین ہے۔ اور ان غموں میں پہلا غم انبیاء علیہ السلام کا غم۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا، جو لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے تھے، توحید کی طرف بلاتے تھے۔ اس کے باوجود بھی وہ غم، تکلیف، مصیبت، پریشانی سے دوچار کیے جائیں۔ ان میں سے تو بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی توحید کی دعوت دی، ساری زندگی لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، لیکن کسی نے بھی ان کی بات پر کان نہیں دھرا، یا بہت کم لوگوں نے ان کی بات پر کان دھرا، اس کو تسلیم کیا۔ اس کے باوجود بھی وہ اس غم میں مبتلا رہے کہ کیسے ان کی قوم ضد اور ہٹرمی کو چھوڑ کر فلاح و کامیابی کے راستے پر آئے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے گزر چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غم میں مبتلا تھے کہ کیسے لوگ، کیسے ان کی امت کتاب و سنت پر عمل کرنے والی بن جائے، جنت کی وارث بن جائے، جہنم سے بچنے والی بن جائے۔ اور اس غم میں آپ اتنے مبتلا رہے، اپنے اوپر اتنا غم کو حاوی کر لیا کہ اللہ رب العالمین کو وہی نازل کرنا پڑی کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ بس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہیں لائے تو کیا آپ ان کے پیچھے غم میں اپنی جان ہلاک کر دیں گے؟ یہاں پر اس بات سے مراد قرآن ہے، اور وہ غم اور وہ فکر ہے کہ کفار اور مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے، تو آپ بہت زیادہ فکر مند ہو جائے کرتے ہیں۔ مسئلہ تو یہ ہے محترم حاضرین کہ یہ غم جو بہت ہی شاندار اور بہترین ہے، اسے ہم لینے قبول کرنے کو تیار ہیں۔ ہمیں یہ غم نہیں چاہیے۔ دعوت کا کام کون کرے، توحید کون بیان کرے، کتنی تکلیفیں آئے گی، کتنے تعلقات معاملات خراب ہوں گے، تو دعوت اور توحید کا کام چھوڑ دے گا، تیرے تعلقات معاملات سدھر جائیں گے۔ تو یہ غم جو بہت شاندار اور بہت ہی بہترین ہے، اس کو آج امت نے اپنے اوپر سے اتار لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سارے غم اور پریشانیوں کو اوڑھ لیا۔ دوسرا غم علماء کا غم، وہ علماء جو تعصب، لالچ اور ذاتی مفاد سے اوپر اٹھ کر علم حاصل کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے لوگوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ انبیاء علیہ السلام کا مشن ہے۔ خاتم النبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کا بیڑا، اس کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر ہے۔ ایسے مخلص علماء اس غم میں مبتلا رہتے ہیں، اس فکر میں مبتلا رہتے ہیں کہ وہ جہاں پر ہے وہاں کے لوگوں کے مسائل،
علمی گتھیوں کو سلجھانے کے لیے کتاب و سنت کے غور و فکر کرتے تھے، لوگوں کی اصلاح کرتے رہے. وہ اس غور و فکر میں رہتے ہیں کہ لوگ کیسے اللہ رب العالمین کے حق کو پہچانیں، اس کے سامنے سجدہ کرنے والے بن جائیں. وہ اس غم اور فکر میں رہتے ہیں کہ کیسے وہاں کے لوگوں کے جدید مسائل کو کتاب و سنت کے ذریعے حل کریں. فرقہ واریت، گروہ بندی، مذہبی حد بندیوں سے اوپر اٹھ کر وہ لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف بلانے کی کوشش کرتے ہیں. آج امت کا یہی حال ہے محترم حاضرین کہ آج کی علماء کتاب و سنت کی طرف بلانے کے بجائے گروہ بندی، فرقہ واریت، حد بندی کی طرف بلا رہے ہیں. پھر پریشان حال تو کیوں نہ ہوں گے کہ جو غم بہترین اور شاندار تھا آپ نے اس کو اپنا غم نہیں سمجھا. اس کی ظاہر بھی بات ہے کہ اس کا ریئیکشن کیا ہے کہ وہ غم اور پریشانی جن سے آپ بچنا چاہتے تھے وہ آپ کا مقدر بن جائے گا. تیسرا وہ غم محترم ناظرین اکرام نیک حکام کرو، وہ حکمراں جو اپنی رعایا کے لیے خیر کا جذبہ رکھتے ہیں. وہ خوب سمجھتے ہیں کہ ان پر ان کی رعایا کی ذمہ داری ہے اور انہیں کیا کرنا ہے. وہ اس غم میں مبتلا رہتے ہیں، وہ اس فکر میں مبتلا رہتے ہیں کہ کیسے وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں. کیوں؟ کیونکہ وہ قیامت کے دن اس کے لیے جواب دیں. وہ اس غم اور فکر میں رہتے ہیں کہ کیسے وہ اپنی رعایا کے تعلق سے ان کی خیر خواہی کے لیے منصوبہ بندی کرے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ چن لیے گئے، خلافت کا تاج پہنا دیا گیا، لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی. آپ نے ایک تاریخی جملہ ادا کیا کہ اگر عراق کی سرزمین پر بھی کوئی جانور بھوکا پیاسا مر جائے گا تو اس کے تعلق سے آخرت میں قیامت کے دن مجھ سے حساب ہو سکتا ہے. تو وہ ظالم جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر اہل بیت کا حق کھا گئے، انہیں شرم نہیں آتی کہ وہ حضرت عمر جو ایک جانور کے حق کا خیال رکھتے ہیں کیا وہ اہل بیت کا حق کھا سکتے ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ چن لیے گئے، بیعت کر لی گئی، خلافت کا تاج پہنا دیا گیا، آپ غمگین ہو گئے، افسردہ ہو کر غمگین افسردہ ہو کر گھر کی طرف لوٹے. غلام نے کہا آپ غمگین ہیں، آج آپ مسلمانوں کے امیر چن لیے گئے، امیر المومنین چن لیے گئے، آج تو خوشی کا دن ہے. قرآن جانے عمر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پر کہا تیرا ستیاناش ہو، مشرق سے لے کے مغرب تک کے لوگوں کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈال دی گئی ہے، وہ سب مجھ سے حق کا مطالبہ کر رہے ہیں اور میں اکیلا ہوں. وہ سب مجھ سے حق کا سوال کر رہے ہیں، چاہے کوئی میری طرف چٹھی لکھے چاہے نہ لکھے، میں سب کا ذمہ دار ہوں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کچھ عرصے کے لیے حضرت عمر کی جگہ قائم مقام بنایا گیا. حضرت عمر کی طبیعت خراب ہو گئی ہوگی، خلافت کی ذمہ داری ان کو دی گئی. آپ فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ رات رات بھر سکون چین کی نیند نہیں سوتے تھے. دن رات نظام حکومت کیسے چلانا ہے لوگوں سے مشورہ کرتے تھے، یہاں تک کہ بوڑھی عورتوں سے مشورہ کرتے تھے. یہ غم جو بہترین اور خوبصورت ہے، جو شاندار غم ہے، اس غم کو ہم اوڑھنے کو تیار ہیں. ہم ذمہ دار بن جائیں اور ہمیں کوئی تکلیف نہ آئے، ہم ذمہ دار بن جائیں اور ہم سینہ تان کے چلے خوش ہو جائیں کہ یہ ہماری کمپنی. صرف ذمہ دار کی بات نہیں ہے بلکہ یہاں موجود ہر شخص جو اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اس پر بھی ذمہ داری آئی، وہ بھی خوش فہمیوں کو پلانا نہیں. لیکن ایک بات ذکر کرتا چلوں کہ صحابہ اکرام کے تعلق سے جو آج کی تھی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ والوں نے خط لکھا، خلافت کے لیے بلایا. اب وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ یہاں کتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں. اور ایک ہی پہلو بیان کیا جاتا ہے،
دوسرا پہلو سمجھنے بھی نہیں دے رہا تو لوگ سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. پہلی چیز کہ جو صحابہ اکرام دوسروں کے حق کا یعنی جانوروں کے حق کا اتنا خیال رکھتے تھے, کیا وہ حضرت حسین اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں؟ کیا وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اسلامی حکومت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ جو اپنا حق چھوڑ دیا کرتے تھے. ایک شخص آیا, میں نے روایت پڑھا ہوں, اس کی صحت صنعت کا مجھے بھی نہیں. ایک شخص آیا عراق میں, بغداد میں, تو ایک شخص سون کی روٹی کھاتے بیٹھا. اب وہ جو آیا تھا وہ بھی مانگنے والا غریب تھا, تو اس نے کہا کہ بھائی میں بھوکا ہوں, میرے کو ضرورت ہے, کوئی ایسی جگہ بتاؤ جہاں میری ضرورت پوری ہو جائے. تو اس شخص نے کہا کہ وہ سامنے حضرت حسین کا گھر ہے, ان کے پاس جاؤ اور وہ بہت سخی ہے تو میں بھوک دیں گے. وہ شخص گیا, صدا لگائی, حضرت حسین باہر آئے, آپ نے اس کو اتنا دیا کہ وہ خوش ہو. پھر اس نے کہا جب آپ اتنا دے رہے ہیں تو وہ شخص جو سامنے بیٹھا ہے سوکھی روٹی کھا رہے اس کو کیوں نہیں دیتے؟ تو کہا یہ وہی شخص کا جو گھر ہے یعنی حضرت علی کا. وہ صحابہ اکرام جو اپنا سب کچھ لٹا دیا کرتے تھے, اپنا حق چھوڑ دیا کرتے تھے. یہ طالب کہتے ہیں کہ حضرت حسین کوفہ اس لیے گئے تھے خلیفہ بننے, نہیں اس کا دوسرا پہلو آپ لوگوں کو نہیں معلوم. حضرت حسین اس مشن پہ نہیں گئے تھے, حضرت ایک کوفیہ مشن پہ گئے تھے. تو وہ کوفیوں کا بھانڈا بھوڑنا تھا جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا, جنہوں نے ان کے بھائی حضرت حسن کو شہید کیا, ان کا بھانڈا بھوڑنا تھا اسلامی حکومت کو مستحکم کرنا. تو یزید کا دفاع, امیر المومنین یزید رحمۃ اللہ علیہ کا دفاع اصل میں صحابہ کا دفاع ہے, اصل میں اہل بیت کا دفاع ہے, اور یہی نہیں اللہ اور اس کے رسول کا بھی دفاع ہے. آپ اس تاریخ میں ہسٹری میں جائیں گے, آپ کو یہ اصول ذہن نشین رکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ یزید رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے اللہ رسول تک پر حملہ کیا جاتا ہے. صحابہ اور اہل بیت کیا چیز ہے؟ میں ایک مثال دے کے بات کو ختم کر کے اپنے عنوان پر آؤں گا کہ جب آپ امیر المومنین یزید کو جنت کی بشارت کا حقدار بتائیں گے وہ آپ سے کیا کہیں گے؟ ہاں بشارت تو دی, لیکن بعد میں اس سے کوئی ایسے گناہ سرزد ہوئے جس سے وہ بشارت کا حقدار نہیں رہا بعد میں. اب یہاں پر اس بندے نے کو معلوم نہیں اس سے کس کی گستاخی کیا ہے, اس نے اللہ رب العالمین کے علم پر سوال اٹھا کے اللہ رب العالمین کی توہین کیا, کیونکہ بے شک کوئی اللہ رب العالمین کا علم ہوتا ہے جو نبی کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے, اور اللہ رب العالمین کو نہیں معلوم کہ یہ بندہ جس کو میں جنت کی بشارت دے رہا ہوں یہ بعد میں کوئی ایسا گناہ بھی کر سکتا ہے جو جنت سے محروم ہو جائے. تو گویا وہ امیر المومنین یزید رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے اللہ رب العالمین کی توہین کرنے کو تیار ہے لیکن سمجھنے کو تیار نہیں. محترم سامعین اکرام, چوتھا نیک صالح رہنماؤں کا ملکوں کی سیاست, قوموں کے عروج و زوال اور انقلابی روح پیدا کرنے میں ملک کے رہنماؤں کا, قوم کے رہنماؤں کا اہم کردار ہوتا ہے. جو صاحب بصیرت رہنما ہوتے ہیں وہ اس فکر میں مبتلا ہوتے ہیں کہ کیسے ان کی قوم ترقی کے منازل طے کر سکتی ہے. وہ تحریر و تقریر و تدریس و شعر و شاعری کے ذریعے اپنی قوم میں بیداری کی روح ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, اور اگر ان کی قوم کے رہنما اور حواری اپنے مقصد سے ہٹ جاتے ہیں تو ایسے صاحب بصیرت رہنما ان کی اصلاح کے لیے دن رات کوششیں کرتے ہیں, اپنی ساری صلاحیتیں لگا دیتے ہیں, اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر یا رب دل مسلم تو وہ زندہ تمنا دے, جو قلب کو گنوا دے, جو روح کو تڑپا دے, محروم تماشا کو پھر دید بینا دے, دیکھا ہے جو کچھ میں نے وہ اوروں کو بھی دیکھا. تو یہ غم جو صاحب بصیرت رہنماؤں کا ہوتا ہے یہ بڑا ہی شاندار غم ہے, یہ بڑا ہی بہترین غم ہے. اس غم کو ہم اوڑھنے کے لیے لینے کے لیے تیار نہیں ہیں, بلکہ آج تو کوئی قوم کا رہنما بنتا ہے, جیت کر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, روڈ تاشوں سے ریلیاں نکلتی. کیوں؟ انہوں نے اس غم کو اس نیت سے لیا ہی نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, ہم تو اب رہنما بن چکے ہیں, خوب کرپشن کریں گے, خوب مال و دولت جمع کریں گے,
تو ایسے لوگ صاحب بصیرت ہیں۔ پانچواں غم اساتذہ اور والدین کا۔ اس غم سے مراد وہ سوچ اور فکر ہے جو اپنے بچوں کے مستقبل کے تعلق سے ہونی ہے کہ کیسے ان کے نونہال کتاب و سنت کی تعلیمات کی پابندی کرنے والے بنے، تہذیبی، ثقافتی، اخلاق کی پاسداری کرنے والے بن جائے، عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والے بن جائے، فحاشی اور بے حیائی کے کاموں سے بچنے والے بن جائے۔ بچے کا پہلا گہوارہ اس کا گھر اور دوسرا گہوارہ اس کی اسکول ہے۔ اس لیے دانشوروں نے اعلان کر دیا کہ تم ہمیں اچھی مائیں دو، ہم تمہیں اچھی قوم دیں۔ جو لوگ، جو والدین، جو اساتذہ دین کے تعلق سے فکر رکھتے ہیں، دین اور دنیا کے تعلق سے ذمہ داری کو سمجھتے ہیں، وہ ہمیشہ اس غم اور فکر میں رہتے ہیں کہ کیسے ان کے نونہال دنیا میں کامیابی حاصل کرنے والے بن جائے، کیسے ان کے نونہال کتاب و سنت کی تعلیمات پڑھ کر اس پہ عمل کر کر ایک مثالی مسلمان بن جائے، کیسے ان کے نونہال دنیا اور آخرت میں کامیابی اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اب جو اساتذہ و والدین اس سوچ اور فکر سے غافل ہیں، ان کا حال ہمارے سامنے ہے۔ نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ یہ غم بہت خوبصورت ہے، یہ غم بہت شاندار ہے، یہ غم بہت بہترین ہے، لیکن اس غم کو ہم لینے کو تیار نہیں ہیں۔ والدین کا حال کیا ہے؟ ان کی صرف اتنی ہی ذمہ داری بچی ہے کہ دن میں صبح 10 بجے سے رات کے 8 بجے تک گدھے جیسی محنت کرنا ہے، اور پھر جب گھر جانا ہے تو دوستوں کے ساتھ محفل میں بیٹھنا ہے، دوستوں کے ساتھ ٹائم پاس کرنا ہے۔ اولاد کی تربیت، اولاد کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے۔ میں راستے سے گزر رہا تھا، ایک عورت راستے میں بے پردہ ہو کے کپڑا دھو رہی، پہلی غلطی۔ اس کا جو چھوٹا تھا وہ میری کان میں پڑا، کہتی ہے ارے یہ اسکول کب چالو ہوں گے اور کب 5 گھنٹے ہمیں آرام ملے۔ والدین اس غم کو لینے کو تیار نہیں۔ بچہ اگر گھر میں پریشان کر رہا ہے تو اسے کس کے ساتھ ڈال لیں گے؟ مسجد کے امام صاحب ہے نا، پھر مدرسہ ہے نا۔ ہم تربیت کرنے کو تیار نہیں۔ یہ غم بہت شاندار ہے، یہ غم بہت بہترین ہے، اور یہ جو 5 اقسام میں نے غموں کی بیان کیا ہوں یہ انتہائی اور شاندار ہے۔ اسی سوچ، غم اور فکر حقیقت میں امت مسلمہ کے مستقبل کی رماد ہے۔ اگر پوری امت اس غم اور پریشانی کو اوڑھ لے تو رب کعبہ کی قسم دنیا میں اس امت کی کوئی غم اور پریشانی باقی نہیں ہے۔ مسلمانان امت کی جو کشتی آج بھنور میں ہچکولے کھا رہی ہے وہ پرسکون انداز میں کنارے لگ جائے گی۔ یہ 5 غم، انبیاء کا غم ہم لینے کو تیار ہیں، توحید کی ذمہ داری ہم لینے کو تیار ہیں، علماء کی ذمہ داری ہم لینے کو تیار ہیں، حکام کی ذمہ داری ہم لینے کو تیار نہیں، بہترین رہنما کی ذمہ داری ہم لینے کو تیار نہیں، اچھے اساتذہ اور والدین کی ذمہ داری ہم لینے کو تیار نہیں ہے، تو پھر شکایت کیوں کرتے ہیں کہ ہماری زندگی غموں اور پریشانیوں میں مبتلا۔ آج توحید کی دعوت اگر دینے کی باری آئے گی، آج بھی دائیں بھی دیکھتا ہے، بائیں بھی دیکھتا ہے، اوپر بھی دیکھتا ہے، نیچے بھی دیکھتا ہے، ہو سکتا ہے شیطان اس کو بتا دیتا۔ آپ ان 5 غموں کو جھیلیے، اس کو رفع کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ یہ وہ دعا نہیں ہے کہ اللہ مجھے بچا غم اور پریشانی سے، کاہلی سے، عاجزی سے، بزدلی سے، بخیلی سے، قرض کے بوجھ سے، لوگوں کے تسلط سے۔ یہ وہ غم نہیں ہے، بلکہ یہ غم شاندار اور بہترین ہے۔ اگر پوری امت مسلمہ اس غم کو جھیلنے کے لیے تیار ہو جائے، یقین رکھے آپ کو زندگی میں کوئی غم پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کے لیے مثال کے طور پر ہمارے صحابہ اکرام کی زندگی، انہوں نے اسی غم کو برداشت کیا ہے، اسی لیے آج وہ ہمارے لیے مثالی ہے۔ اور آج جو لوگ اس غم کو برداشت کر رہے ہیں، چاہے سعودی گورنمنٹ ہو، چاہے کوئی مسلم حکومت ہو، کچھ نادان لوگ ان ذمہ داریوں کو، اس غم کو سمجھنے سے قاصر ہیں
اور یہاں بیٹھ کے جس کو حقیقت کا کوئی علم ہی نہیں ہے وہ یہاں سے بیٹھ کے وہاں زبان درازی کرتا ہے، یہاں سے بیٹھ کے وہاں زبان چلاتا ہے. تو جب آپ لوگ سنتے ہو یہ بات تو آپ کو کتنا غم ہوگا؟ کیا وہ مسلم حکمراں کے بارے میں ایسا بول رہے تو ان مسلم حکمراں کو کتنا غم ہوتا ہوگا. لیکن یہ وہ غم نہیں ہے محترم سامعین اکرام، یہ غم بڑے ہی شاندار اور بہترین ہے. تو آج کی کتاب سے غموں اور پریشانیوں کا علاج کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی میں نے چھوٹی سی جسارت میں کوشش کیا تھا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان غموں کو جھیلنے اور برداشت کرنے والا بنائے، ان بہترین غموں کو، ان خوبصورت غموں کو، ان عمدہ غموں کو سنبھالنے والا اور برداشت کرنے والا، خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرنے والا بنائے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان اور مایوس اور غمگین ہونے سے بچائے. آمین یا رب العالمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أنت فرد أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم باسك الذي لا ترده للقوم المجرمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله.